الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. میرے محترم بھائیو، آج میں آپ کے سامنے الخلوۃ الاجنبیہ یعنی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں عورت کا رہنا کیسا ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسی دین نے ہمارے لیے ہر ایک پہلو کے جتنے بھی مسائل تھے وہ بیان کر دیے ہیں. لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک جو نعرہ لگ رہا ہے حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے، کچھ لوگ دعوی دار ایسا گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور دعوت یہ دیتے ہیں کہ عورت کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کے کام کرنا چاہیے. اور کسی بھی میدان میں انہیں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. حالانکہ یہ دعوت عورتوں کو یہ بربادی کی طرف دھکیلنے کے برابر ہے. اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کے لیے سب سے بڑا خطرناک فتنہ قرار دیا ہے. جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. بنابری عورتوں کا مردوں سے اختلاط مرد و زن دونوں کے لیے باعث فتنہ ہے، اور اس سے دونوں کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو مرد و زن کے اختلاط کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کہ اے نبی کی ازواج محترم، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیا مقصد ہے؟ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کا بھی مقام تمام عورتوں سے اعلیٰ افضل ہے. تو تمہارے لیے کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرتی رہو، اور جب بھی بات کرو کسی اجنبی مرد سے تو تھوڑے سے سخت لہجے سے کرو، کیونکہ جس آدمی کے دل میں کوئی میل کچیل مرض ہے اسے پتہ چل جائے. اور جب بھی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرنی ہے. اب دیکھیے، تین چیزیں اسی کے اندر ہیں. ایک تو امہات المومنین عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبت اعلیٰ ہے، اسی طرح امہات المومنین بھی عام عورتوں سے بہتر اور افضل ہے. اس لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، امہات المومنین اعلیٰ ہیں، اس لیے ان کو اسوہ کے طور پہ عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ آپ تقوی اختیار کرتی رہیں اور پاکیزگی اختیار کرتی رہیں، اور جب بھی بات کسی سے کرنی ہے سخت لہجے سے، لیکن الفاظ کے اندر گناہ و چناؤ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح مومن مردوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایاکم الدخول علی النساء، کہ تم ضرور بچو عورتوں میں داخل ہونے سے، عورتوں میں مت جایا کرو۔ ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا قال ارأیت الہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھائی کا جو بھائی ہوتا ہے یعنی دیور جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ وہ بھی تو ساتھ گھر میں رہتے ہیں۔ فرمایا قال ہم والموت، وہ تو موت کی مانند ہے۔ اب دیکھیے بھائی، ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس کا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ، شریعت نے اس کو موت قرار دیا ہے۔ جب عام عورت عام مردوں کے ساتھ نکلے گی تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا ایک فتنہ ہے کہ آج عورتوں کو مردوں کے ساتھ مخلوط کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ تمہارا حقوق ہے، اس کو حاصل کیجئے۔ یہ فتنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے لگتی تو ان کو آپ کیا حکم دیتے کہ آپ دیواروں کے ساتھ ساتھ جائیے، رستے کے بیچ میں نہیں جائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب دیواروں میں چپک کے جاتی تھی تو ان کے کپڑے جو تھے، وہ جو چادریں اوڑھی ہوتی تھیں وہ لٹک جاتی تھی، چپک جاتی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیور کے بارے میں بتایا تو ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جو حج پہ جا رہی ہے اور میں فلاں غزوے میں میرا نام لکھا ہوا، کہا اس کو چھوڑو اور اس کے ساتھ تم حج کرو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ فرمان ذہن میں رکھا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کوئی آدمی بھی اجنبی عورت کے ساتھ نہ ہو مگر اس کا ساتھ محرم ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح کوئی عورت بھی سفر نہ کرے الا کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اب دیکھیے حج کا سفر بھی غیر محرم کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ آج ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں نا وہ سیر و سیاح کے لیے نکلتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں۔ یہ فتنہ ہے۔ عورت کا اصل مقام، عورت کا نام ہی پردہ ہے، چھپانے والی چیز ہے۔ دیکھیں جیسے عورت کی کشش ہوتی ہے اسی طرح اس کی آواز کے اندر بھی کشش ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے ہر وہ دروازہ بند کر دیا جس سے یہ فتنے کا کچھ اسباب پیدا ہوتے ہوں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے آپ کو بناؤ صغار کر کے نکلتی ہے، خوبصورت کر کے نکلتی ہے، اور پھر یہ سمجھتی ہیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، فرمایا فہی زانیہ، فہی زانیہ، یہ تو زنا کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح کانوں کا زنا ہے سننا، غیر محرم کی عورتوں کے بارے میں کچھ سننا۔ اسی طرح زبان کا کیا ہے؟ بات چیت کرنا۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا۔ پاؤں کا زنا ہے چل کے جانا۔ یہ ساری چیزیں زنا کے زمرے میں آتی ہیں، حالانکہ زنا کیا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے حقوق نسواں کا کہ ہم مردوں کے ساتھ مل جل کے قوم اور ترقی کے کام کریں گی شانہ بشانہ ہو کے۔ یہ ایک فتنے کی طرف دعوت دینا ہے، اور یہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں، ایک مومن عورتوں کے لیے تو حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دیکھیے، اور قرآن کہتا ہے کہ مومنین عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح مومن مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، اسلام سے کنارہ کش ہو جائیں گے، تو یہی حال ہوگا۔ عورت کو جو عزت مقام اسلام نے دیا تو پہلے تو اس کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، کوئی ویلیو ہی نہیں تھا۔
اسلام نے اسے تحفظ دیا، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، یہ تمام تر سسٹم کے اندر اسلام نے عورتوں کو تحفظ دیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو عورت 5 کام کرتی ہے اس کے لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن 8 دروازے کھول دے گا، جہاں سے اس کا دل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ 5 نمازیں پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، ہیں اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے خامد کی عدم موجودگی میں کسی کو داخل نہ کرتی ہو، تو جس دروازے سے وہ چاہے گی اللہ رب العزت اس کو اس میں داخل کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے گھروں کے اندر تقرار نصیب فرمائے، اور یہی اس کے اندر ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت کما حقہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔